بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ غیر صوتی مواصلات یعنی وہ اطلاعات یا اشارات جو مواصلاتی عمل کے دوران حصے سماعت کے علاوہ باقی چاروں حواس کے ذریعے سے ایصالی و موصولی یا تو وصول کرتے ہیں یا جن کا ان سے اخراج ہوتا ہے۔ بالمشافہ یا بین الشخصی مواصلات میں سب سے اہم کردار غیر صوتی مواصلات کا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے مواصلاتی عمل میں 35% حصہ صوتی مواصلات کا اور 65% حصہ غیر صوتی مواصلات کا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی 70% مواصلات چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ایک ہی تمدن میں، ایک ہی معاشرے میں اور ایک ہی زبان میں ہوتے ہوئے بھی مسخ ہو جاتی ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کو توڑ مروڑ دیا جاتا ہے۔ آئیے چند چیدہ غیر صوتی مواصلات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ غیر صوتی مواصلات میں شامل ہیں: نمبر 1، چہرے کے تاثرات۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کا چہرہ بغیر کچھ کہے بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ بعض تاثرات تو دنیا بھر کے لوگوں میں ایک ہی طرح کے ہیں، جیسے ہنسنا، رونا، غصہ، حیرانگی، خوف، بیزاری وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، حرکات و سکنات اور سراپا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور کھڑے رہنے کے انداز سے، اس کے لباس اور وضع قطع سے، اس کی دستار، عمامہ اور جبے سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے کس طرح کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں؟ نمبر 3، تعلق نظر۔ نگاہوں کی بھی زبان ہوتی ہے۔ آنکھیں انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پورے چہرے پر اگر سب سے اہم چیز کوئی ہے تو وہ انسانی آنکھ ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، نظریں چرانا اور زاویہ نگاہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا۔ نمبر 4، اشارے کنائے۔ ہاتھوں سے اشارے کرنا، بات کرتے ہوئے ہاتھوں کا ہلانا، کسی خاص انداز سے سر کا ہلانا، گردن کا تناؤ بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ عموماً یہ سب از خود ہو جاتا ہے، لاشعوری طور پر۔ مثلا اگر کہا جائے کہ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے ہاں کر دی، اور ہاں کرنے کا عام طریقہ ہے سر کو اوپر سے نیچے ہلانا، لیکن ہر معاشرے میں نہیں۔ بعض جگہ ہاں کرنے کا طریقہ گردن کو دائیں بائیں گھمانا ہے، نہ کہ اوپر نیچے کرنا۔ نمبر 5، لمس۔ شاید آپ کو کبھی کسی شخص سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کر کے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ کیا آپ نے کبھی مختلف اقسام کے مصافحوں کو محسوس کیا؟ لجلجہ مصافحہ، پرجوش مصافحہ، ہاتھ توڑ مصافحہ، تکلفانہ مصافحہ، بیزاری مصافحہ، دوستانہ مصافحہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی کی پیٹھ تھپتھپانا، کندھے پر ہاتھ رکھنا، سر پر ہاتھ رکھنا، کسی کی ٹھوڑی چھونا، گال تھپتھپانا، ان سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمبر 6، فاصلہ۔ بعض اوقات کوئی شخص بات کرتے کرتے آپ کے بہت قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کہ آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں منہ پر چڑھ کر بات کرنا۔ دراصل ہر شخص کی کچھ ذاتی حدود و قیود ہوتی ہیں جو معاشرے، صورتحال اور تعلقات کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن دو اشخاص کے درمیانی فاصلے سے آپ قربت یا دوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ناگواری و بیزاری کا احساس کر سکتے ہیں، مالک و نوکر کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ نمبر 7، لب و لہجہ۔ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کا لہجہ پڑھتے ہیں۔ الفاظ نہیں بولتے بلکہ بولنے کا انداز بولتا ہے، لب و لہجہ بولتا ہے۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ، ان کا استعمال، وقفہ، ٹھہراؤ، زور بیان، آواز کی گھن گرج، زیر و بم، پیچ و خم، غرضے کے آواز یا لہجے کی تمام خصوصیات الفاظ کو معنی دیتی ہیں یا معنی پہناتی ہیں۔ تو جناب یہ تو تھیں غیر صوتی مواصلات کی چند اقسام۔ اگلا مرحلہ ہے رسید کا۔ انشاءاللہ اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔